خاور گومن نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خاور صاحب, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ, سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا, پھر انکوائری کمیشن کی سربراہی سے جسٹس تصدق حسین جیلانی نے معذرت کر لی؟ دیکھیں, میرے خیال میں حکومت کے اوپر اس معاملے کو ڈالنا تھوڑی سی زیادتی ہے. حکومت اس معاملے میں وہی کر رہی تھی جو ان کو ایڈوائز کیا گیا. ظاہر ہے اس دن ہمیں بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس ہوا, وہاں پہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جو ہے پرائم منسٹر کو بلایا جائے. پرائم منسٹر صاحب آ گئے. اس کے بعد پرائم منسٹر کے سامنے جب یہ مدعا رکھا گیا تو پھر جو ہمیں بتایا گیا ان کی پریس ریلیز سے سپریم کورٹ کی طرف سے, وہ یہی بتایا گیا کہ یہ خواہش تھی اور میجورٹی آف دا ججز کا یہ خیال تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کے اوپر جو ہے لبیک کہا حکومت وقت نے. بنیادی طور پر مسئلہ تو وہیں پہ ہے نا کہ جو آج ہم لیٹر پڑھ رہے ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب کا, تو اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت ایڈریس کیا گیا ہے. سٹنگ ججز ہیں اور انہوں نے جو اپنا استحقاق ہے اس کو استعمال کیا. انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ پہلے اپنے متعلقہ چیف جسٹس صاحب کو لکھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس کے بعد انہوں نے سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لکھا. اس وقت کے سینئر پیونر جج جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کی مشاورت ہوئی. تو ہر فورم کے اوپر وہ جا چکے ہوئے تھے. اس کے بعد فائنلی انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا. میرے خیال میں ہمیں ناظرین کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے, جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو اس کے اندر کرمنل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو وہ حکومت وقت بھی کر سکتی ہے. آرٹیکل 210 دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں, آرٹیکل 210 ہمیں ضرور اپنے ناظرین کو بار بار پڑھ کے سنانا چاہیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہیں. وہ پاکستان کی حدود ضربے کے اندر کسی بھی شخص کو, کسی بھی ڈاکومنٹ کو, کہیں سے بھی کوئی بھی ان کو اگر اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو وہ طلب کر سکتے ہیں. تمام تر اختیارات موجود ہیں. وہ جو ایک الزامات, ایک چارج شیٹ سٹنگ ججز صاحب نے لگائے ہیں, اس کی تحقیقات سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیارات موجود ہیں اور ہونی چاہیے. اور میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ اگر ایک انکوائری کمیشن بنانے کے لیے فل کورٹ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس معاملے کو دیکھنے کے لیے پھر ہمیں یہی بات کرنا پڑے گی کہ ایک فل کورٹ جو ہے بینچ بنایا جانا چاہیے تاکہ وہ جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس کے بعد یہی بات ہوتی رہے کہ جناب اعلیٰ کا یہ وہ ججز صاحبان ہیں, ان کا خاص ایک نظریہ ہے, ایک خاص سائٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو معاملہ بہت سنگین ہے, سنجیدہ ہے. اور دیکھیں, ایک جو ریٹائرڈ جج کی طرف سے کوئی الزامات لگانا یا کسی تقریر کے اندر بات کر دینا, کسی انٹرویو کے اندر بات کر دینا, وہ ایک بہت مختلف ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جسٹس صدیقی صاحب نے جو بات کی وہ بھی اس طرح کی تھی. دیکھیں, جسٹس صدیقی صاحب نے ایک تقریر کے دوران, ایک فنکشن کے دوران یہ تمام الزامات دہرائے تھے. یہ 6 سٹنگ جج ہیں, موجود ہیں, اور انہوں نے اپنے سگنیچر کے ساتھ کچھ واقعات کا حوالہ دیا ہے, جو پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس کو کنٹیکچولائز کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے کہ یہ حالات و واقعات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں گائیڈنس چاہیے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کسی کو آپ سزا دے دیں, کسی کے خلاف آپ کوئی تحقیقات کر دیں. انہوں نے یہ بتایا جناب اعلیٰ ہمارے ساتھ یہ ایک ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے. مبینہ طور پر ایگزیکٹو کی طرف سے کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کا انہوں نے حوالہ دیا. اس حوالے سے ہمیں اگر کوئی شکایت کرنی ہے تو موجودہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہمارے سامنے موجود ہے, وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو کہ صرف کلی طور پر سپریم جوڈیشل کونسل جس کو بناتی ہے, اس کے اندر ہمارے پاس ایسا کوئی راستہ موجود نہیں ہے, ایسا کوئی فورم موجود نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنی یہ شکایت درج کروا سکیں. تو ہمیں پلیز گائیڈ کریں. اور بڑا آسان سا معاملہ تھا اور سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر بیٹھ جاتی. سو موٹو چلیں, اب لے لیا گیا. اور میری رائے ابھی بھی ہے کہ اس کو فل کورٹ بینچ بننا چاہیے. اور یہ تمام جس طرح کاشف عباسی صاحب بھی بات کر رہے تھے, اس کو کلی طور پر اس کو لائیو اس کی ٹیلی کاسٹ ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کی جو بات ہو رہی ہے, میرا سیاسی جماعتوں کا اس سارے معاملے سے وہ لینا دینا نہیں ہے. ججز صاحبان نے اپنا اظہار کر دیا ہے اور یہ جوڈیشری کو بحثیت ادارہ جو ہے اس کی کورس کریکشن کرنی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی وہ اس کے اوپر اپنی اپنے رائے ہوگی, اپنا اپنا نظریہ ہوگا, اپنے اپنے مفادات ہوں گے. تو یہ جوڈیشری کو بحثیت ادارہ اس معاملے کو دیکھنا ہے اور سیاسی جماعتیں اس سے دور رہیں تو وہی بہتر.